اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان ظہور احمد مصطفی اور آپ دیکھ رہے ہیں CNN۔ ناظرین، موجودہ دنیا میں آدمی اپنے آپ کو نیچر کے درمیان پاتا ہے۔ زمین، آسمان، سورج، چاند، ستارے، سرسبز وادیاں، جانور اور پرندے، یہ وہ تمام اشیاء ہیں جن کے درمیان انسان جب اپنے آپ کو دیکھتا ہے تو وہ حیران رہ جاتا ہے۔ اور تاریخ بتاتی ہے کہ قدیم زمانے کا انسان نیچر کو مقدس سمجھنے لگا تھا۔ نتیجتاً اس سے نیچر ورشپ کا عقیدہ پیدا ہوا، اور پھر اس کے بعد انسان وہ نہیں کر سکا جس کی وجہ سے بہت سے فوائد حاصل کیے جا سکتے تھے۔ یعنی کہ انسان جو ہے وہ نیچر کو اپنے لیے نفع بخش نہیں بنا سکا، نہ ہی اس سے کچھ اپنے آپ کو ترقی دے سکا ہے۔ پھر اس کے بعد ہوا یہ کہ ہزاروں سال گزرنے کے بعد ایک نیا ذہن آیا، اور اس نے اس نیچر کے اندر تحقیق اور تفتیش کا معاملہ کیا، اور اس کے بعد پھر انسان کو یہ سمجھ آنے لگی کہ وہ اس کو مقدس سمجھ کر اور اس کی پوجا کرتے ہوئے اپنا نقصان کر رہا ہے۔ اور پھر اس کے ذہن میں یہ بھی بات آئی کہ یہ اسی طرح ایک مخلوق ہے جس طرح کہ ایک انسان یا باقی تمام مخلوقات، اسی طرح اس نیچر کو بھی، اس کے اندر جتنی بھی چیزیں ہیں وہ ساری اسی طرح مخلوق ہیں۔ اور پھر اس کے دھیرے دھیرے اس سے ایک نیا عمل شروع ہوا، اور اس کے بعد ایک انقلاب آیا، اور انسان کی کھوج نے اس پر اس حقیقت کو منکشف کیا کہ نیچر کے اندر مختلف قسم کی طاقتیں چھپی ہوئی ہیں، اور ان طاقتوں کے حصول کے بعد انسان اپنے آپ کو طاقتور سمجھنے لگا۔ اور پھر وقت گزرتا گیا تو اسے یہ محسوس ہوا کہ نیچر کے اندر جو ہے وہ اسٹیم انجن بھی چھپا ہوا ہے، اور انٹرنیٹ ہے، ٹیلی ویژن ہے، ٹیلی گراف ہے، اسی طرح ریڈیو ہے، ٹیلی ویژن ہے، اس طرح کی بہت ساری چیزیں ہیں جس کی وجہ سے وہ اپنے آپ کو طاقتور محسوس کر رہا تھا، اور اس نے اپنی زندگی کو آسان بنانے کے لیے اور بہت ساری چیزیں تحقیق اور تفتیش کے بعد جو ہے ان پہ پاور اور ان کے قدرت حاصل کر لی تھی۔ اور اس کا اب ہم کمپیریزن کریں اگر، کہ ایک قدیم زمانے کا انسان اور ایک جدید انسان جو جدید زمانے کا انسان ہے، اس نے جو بھی تحقیقات کی ہیں، ایک وہ تھا جو اس پوری نیچر کو مقدس سمجھ کر پوج رہا تھا، دوسرا وہ ہے کہ جو اس کو کنٹرول کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ تو ان دونوں کے درمیان میں ایک کامن مسٹیک ہے جس کی وجہ سے انسان ہمیشہ کسی نہ کسی پرابلم میں رہا ہے۔ مثال کے طور پہ اگر ایک قدیم زمانے کے انسان کو دیکھا جائے تو اس کی غلطی یہ تھی کہ اس نے اس نیچر کو اور اس نظام قدرت کو پوجنے کی کوشش کی، یعنی اس میں ریسرچ کرنے کی کوشش نہیں کی، اور اس کی وجہ سے وہ نفع حاصل نہیں کر سکا۔ جبکہ جدید انسان جو ہے وہ اس نے اس کے اوپر ریسرچ کی، تحقیق کی، اور اس سے بہت سے فوائد حاصل کیے، یعنی اس کو کنٹرول کرنے کی کوشش کی۔ یعنی 20ویں صدی کا وہ دور ہے جس کے اندر انسان نے کمپلیٹلی نیچر کو دریافت کرنے کے بعد اس پر ایسی دسترس حاصل کر لی تھی، اس کے اندر جو چیزیں چھپی ہوئی تھیں ان کو حاصل کرنے کے لیے انسان بہت آگے بڑھ چکا تھا۔ قدیم زمانے جی کے انسان کی غلطی یہ تھی کہ وہ نیچر کو مقدس سمجھ کر پوج رہا تھا، جبکہ جدید تمدن رکھنے والے انسان نے ایک غلطی یہ کی کہ اس زمانے کی تمام چیزوں کو اس نے یہ سمجھ لیا کہ وہ اس کے اوپر کنٹرول کر کے ان سے جتنی بھی حاصل کردہ طاقتیں ہیں ان کو حاصل کرنے کے بعد وہ اپنے آپ کو خدا سمجھنے لگا، یعنی کہ اس نے اس منعم کو، بینیفیکٹر کو اگنور کر دیا جس نے یہ تمام چیزیں جو ہیں اس کے لیے پیدا کی تھیں۔ جدید زمانے کے انسان اور قدیم زمانے کے انسان میں ایک چیز کامن پائی جاتی ہے کہ دونوں جو ہے وہ نیچر کی اصل مقصد کو، جو اللہ تعالیٰ نے انسان کے لیے پیدا کی تھی، اس کو اس نے اگنور کیا، یعنی کہ جس نے ان تمام چیزوں کو پیدا کیا تھا اس کو اگنور کر کے، اس کی ذات کو اگنور کر کے وہ اپنے لیے ان چیزوں کو حاصل کرنے کی کوشش کرتے رہے۔ اور پھر اس کے بعد جو طاقت حاصل کرنے کے لیے ایک انسان سرگردہ رہا، اس کی وجہ سے اس کا نقصان یہ ہوا کہ وہ انارکی کی طرف چلا گیا۔ میرا کہنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جدید دور کی جو دریافت ہیں یہ نہیں ہونی چاہیے تھی، بلکہ میرا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ انسان نے جو دریافت کیا، جو اس سے طاقت حاصل کی، جو بلیسنگز تھیں ان کو تو بھرپور طور پر لیا، لیکن
اس نے منعم کو یعنی بینیفیکٹر کو اگنور کر دیا، جس نے اس تمام نعمتیں دی تھی اس کو اگنور کر دیا، اور اس کی وجہ سے انسان کے اندر ایک انا آئی، اور اس انا نے تمام دنیا کا سکون برباد کر دیا۔ پھر اس کی وجہ سے نتیجتاً یہ ہوا کہ بہت ساری جنگیں لڑی گئیں، اور آج بھی انسان اسی طاقت کو حاصل کرنے کے لیے تمام ملک جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی اس بلیسنگز کو اگنور کر کے اور اللہ تعالیٰ کی ذات کو اگنور کر کے اس کو پاورفل نہ مانتے ہوئے ایک دوسرے سے اپنے طاقت کے گھمنڈ میں جو ہے وہ جنگیں لڑنے کی کوشش کر رہے ہیں، ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ لیکن اگر آج کا انسان یا جو قدیم زمانے کا انسان تھا، ان تمام چیزوں کو اللہ تعالیٰ کی بلیسنگ سمجھ کر شکر ادا کرتے ہوئے ڈیوٹی کانشیس ہو کر اور رائٹ کانشیس ہو کر اس کا شکر ادا کرتا، تو پھر یہ تمام چیزیں جو ہیں وہ بہت اچھے لیول پہ جا سکتی تھیں۔ لیکن آج جس تکلیف سے اور جس مسئلے سے ہم گزر رہے ہیں، اس کی جو بنیادی جڑ ہے وہ یہی ہے کہ ہم صرف اور صرف ایک طاقت حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ کوئی مالدار بننا چاہ رہا ہے، کوئی اقتدار حاصل کرنا چاہ رہا ہے، کوئی مال و دولت حاصل کر کے تو اپنی طاقت کا مظاہرہ کرنا چاہتا ہے۔ لیکن یہ تاریخ یہ بتاتی ہے کہ یہ دونوں ناکام انسان ہیں۔ کامیاب وہی ہے کہ جو بلیسنگز کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ کی تمام نعمتوں کا شکر ادا کرتے ہوئے اس کی فرما برداری میں اپنی زندگی گزارے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ایک اچھا انسان بنائے اور اس کی تمام نعمتوں کو انجوائے کرنے کے ساتھ ساتھ دوسروں کے رائٹ اور اپنی ڈیوٹی کا، فرض شناسی کا احساس کرتے ہوئے زندگی گزارنے کی توفیق اور ہمت عطا فرمائے۔ ظہور احمد مصطفی کو دیجیے اجازت، اللہ نگہبان۔